چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هلا وضعت بهذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ صدر باقدر حضرت مولانا الحاج عبد الجلیل صاحب تابش ملی دامت برکاتہم، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مراٹھواڑہ، اور بہت طویل سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہوئے ہمارے درمیان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تشریف لائے ہوئے جواں فاضل حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب قاسمی، ان کے رفیق سفر قاری ظہیر صاحب، اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے علاقے اور ضلع پربھنی کے تمام ہی معزز علماء گرامی، اور اس بہترین اور نہایت روح پرور اور دلکش روحانی مجلس کو منعقد کرنے والی قصبہ چارٹھانہ کی وہ فعال اور متحرک جمعیت علماء، اس کے صدر، عہدیداران، اراکین، اور سخت سردی میں پیارے آقا کی محبت میں جمع ہونے والے، اور اپنے ایمان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی نعت و منقبت کے ذریعے اپنے ایمان کو تازگی اور جلا بخشنے کے لیے سخت سردی میں موجود بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، آج ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایسی روحانی مجلس منعقد کرنے اور ہمیں اس میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم اس دنیا میں کوئی کام اپنے طاقت کے بلبوتے پر نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم موقع اپنے نبی کی سیرت، ان کی منقبت، ان کی توصیف سننے اور اپنی زندگی کو بدلنے اور پیارے آقا کی مثالی زندگی کو اپنی زندگی بنانے اور سیرت و کردار کو اپنانے کے لیے اس روحانی مجلس میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ عظیم اجلاس کا عنوان تحفظ ختم نبوت اور عظمت صحابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 100 سے زیادہ آیات میں
ہمارے اور آپ کے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے نہایت ہی بنیادی مضبوط اور مستحکم عقیدے کو نہایت وضاحت اور دلالت کے ساتھ بیان فرمایا۔ خطبے میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی یہ تو تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کا وہ بنیادی اعلان اور وضاحت ہے جو رب العالمین نے اپنی طرف سے فرمائی، جس میں اس بات کی صراحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہدایت کے لیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں، کوئی نبی نہیں، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرما کر سید البشر خلاصہ کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سید البشر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو مکمل فرمایا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے یہ فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اپنی متواتر احادیث مبارکہ میں، جن کو محدثین نے گن کر اور شمار کر کے ہمارے سامنے محفوظ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقریباً 210 مبارک ایسی احادیث ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس بات کی گواہی دی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا یہ بنیادی ایمان ہے، اور خود حضرات صحابہ کرام نے عہد رسالت میں جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس دعوے کے خلاف اور اس جھوٹے کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حضرات صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اور آپ کے حکم سے اس مسلمہ جھوٹے کذاب کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور محدثین نے یہ بھی ثابت کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں اس میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن اس تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت میں تقریباً 1250 صحابہ اور تابعین نے جام شہادت نوش کیا اور امت کے لیے یہ ثابت کیا کہ امت اس عقیدے کے لیے اس وقت سے کمر بستہ ہے، اور آج بھی ہمارے اطراف میں اور خود ہمارے اس ملک میں اور ہمارے بر صغیر میں بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، اور امت کے علماء اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کے زور عمل میں اور مزید قوت اور اضافہ اور ان کے سایہ عاطفت کو پوری ملت اسلامیہ پر تادیر قائم اور دائم رکھے، جو اس خطرناک گروہ کے خلاف منظم طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کے سامنے ختم نبوت کے عقیدے کو بڑی تاکید اور وضاحت کے ساتھ اور مدلل انداز سے پیش کرتے آئے ہیں اور قیامت تک پیش کرتے رہیں گے۔ آج ہمارے لیے یہ سعادت کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے چارٹھانہ اور جمعیت علماء چارٹھانہ کے لیے یہ عظیم موقع عطا فرمایا کہ اس عظیم عقیدے کے تحفظ کے لیے انہوں نے آج یہ مثالی مجلس سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ میں اپنی جانب سے دل کی گہرائیوں سے
جمعیت علماء چارٹھانہ کے تمام ذمہ داران، اس کے صدر مولانا عبدالغفار صاحب اور جنرل سیکریٹری مولانا عبدالقدوس صاحب اور دیگر تمام عہدیداران کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرمائے، ہم سب کی ہدایت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہمارے دلوں میں سمو جانے کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ فرمائے۔ حضرات، یہ عظیم سعادت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں پیارے آقا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ہم سب کے لیے نمونہ بنایا ہے، اور قرآن مقدس میں اعلان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے سب سے اچھا نمونہ اور بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ پیارے آقا کی زندگی ہے۔ وہ ایسی مثالی اور کامیاب زندگی ہے کہ آپ زندگی کے ہر گوشے میں، اگر ہمارے سامنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثالی زندگی کو، آپ کے بچپن کی زندگی کو نمونہ اور مثال بنانا چاہیں تو سیرت نگاروں کے ان بیانات کو ہم سنیں اور سمجھیں اور پڑھیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا بہت چھوٹے اور ننھے بچے ہیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کی تربیت میں اور آپ کی سرپرستی میں اپنی زندگی کے وہ ایام گزار رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر جاری ہے۔ اس تعمیر میں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں۔ دادا نے دیکھا کہ چھوٹا سا میرا ہونہار پوتا اپنے مبارک جسم پر پتھر اٹھا کر لا رہا ہے اور جسم اتھر پر نشانات پڑ رہے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اب یہ پتھر لا کر رکھ دے گا تو میں اسے قریب بلا کر وہ تہبند جو آپ کے مبارک جسم سے بندھی ہے میں اسے کھول کر اس کی چمبل بنا دوں گا۔ یہ خیال دل میں آیا، پیارے آقا اپنے دادا کے قریب ہوئے، جیسے ہی دادا نے ارادہ کیا آپ کی تہبند کھولوں اور ہاتھ بڑھائے آپ کے جسم اتھر پر، سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو شرم و حیا کے بچپن ہی سے پیکر تھے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ دادا کو احساس ہوا کہ یہ میرا لاڈلا پوتا یہ بڑا عظیم انسان بننے والا ہے اور ابھی سے یہ حیا کا پیکر ہے۔ آپ اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ بچپن میں آپ نے یہ ثابت کیا اور آپ کی یہ تعلیم الحیاء شعبۃ من الایمان کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ آج حیا ہم سے نکل گئی، بے حیائی اور بے شرمی نے ہماری عزت کی نیلام کر دی اور منڈیوں میں ہماری عزت نیلام ہو گئی، اور یہ وہ دور ہے کہ مختلف موقعوں پر ہماری عزت ختم ہو رہی ہے۔ پیارے آقا کی پاکیزہ تعلیمات پر ہماری بے حیائی نے ایسے بدنما داغ لگا دیے ہیں کہ ہمیں معاشرے اور سماج میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ اور سلیقہ اور ہمیں وہ غیرت نہیں باقی ہمارے اندر رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اگر پیارے آقا نے شرم حیا انصاف کے دائی حلیمہ کا آپ ایک جانب کا دودھ پیتے ہیں اور دوسری جانب کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے رکھ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ پیارے آقا جس کو اللہ نے خاتم النبیین اور سید الانبیاء بنایا، بچپن سے آپ نے عدل و انصاف کو قائم رکھا اور ساری دنیا کو وہ مثالی عدل و انصاف دیا کہ اس دنیا میں آپ کے شاگردوں نے اور آپ کے ماننے والوں نے اس عدل کی مثالیں قائم فرمائیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ سیرت کے اس مبارک موقع پر ہم یہ طے کریں کہ پیارے آقا کی زندگی اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور آپ کی محبت ہمارے لیے کامل ایمان کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا
لا یؤمن احدکم کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اپنی اولاد سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی آپ بہت صاف لفظوں میں یہ بتا دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ تمہیں میری اتباع اور میری پیروی کرنی ہوگی۔ میرے اخلاق، میرا کردار، میری زندگی، میرا عدل و انصاف اور میری زندگی کے ہر تعلیم کو اپنی زندگی کا جز بنانا ہوگا۔ جب تم اس زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے تو اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ جب اللہ تم سے محبت کریں گے اور اللہ تمہارے ہو جائیں گے تو یہ ساری کائنات پھر ہماری ہو جائے گی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس زمین پر رہتے ہیں لیکن ہمارا یہ احساس ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم اکیلے ہو چکے ہیں اور ہمارا وکیل و کارساز سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سیرت کے اس جلسے سے یہ پیغام اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کی محبت پیدا کریں گے، اپنے نبی کی تعلیمات پر ساری زندگی عمل کریں گے اور خود بھی سیرت کو سنیں گے، اپنے گھروں میں سیرت کی تعلیم کریں گے اور جو باتیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اجتماعات میں، دینی مجالس میں، تعلیم کے حلقوں میں، دعوت و تبلیغ کے مذاکروں میں جہاں ہم ان باتوں کو سنتے ہیں ہم یہ باتیں اپنے گھروں تک پہنچائیں گے تاکہ جس طرح ہم اپنے ایمان کو تازگی بخش رہے ہیں ہماری مائیں، ہماری اولاد بھی اس سے زیادہ مستحق ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اچھوتے نمونے ان کے سامنے پیش کیے جائیں اور ان کے دلوں میں پیارے آقا کی محبت کو بڑھایا جائے اور ان کی زندگی میں پیارے اخلاق کو شامل کیا جائے۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ ان اجلاس کے ذریعے سے اور سیرت و کردار کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو پیارے آقا کی زندگی کے مطابق بنائیں۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہمیں اپنے آقا سے محبت ہو۔ پیارے آقا ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک بدوی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر بہت بڑا سوال کیا، مت الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس کے اس بڑے سوال سے سن کر فرمایا کہ بھائی تم نے اتنا بڑا سوال کیا، تم جانتے ہو کہ تم نے کیا پوچھا؟ تم نے یہ پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن ساتوں آسمان ٹوٹ جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے اور زمین زلزلے کے بھوچال سے ہلا دی جائے گی اور کوئی انسان و حیوان اور جانور زندہ نہیں بچے گا، تم نے اتنی بڑی بات کا سوال کیا ہے، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں بتاؤ تم نے اس کی کیا تیاری کی؟ ما عددت لہا۔ وہ بدوی بڑا سادہ قسم کا آدمی تھا، اس نے بہت آسان اور سادہ جواب دیتے ہوئے پیارے آقا سے فرمایا کہ پیارے آقا ما عددت لہا، اے پیارے آقا میں نے قیامت کے لیے نہ بہت زیادہ نمازیں نفل نہ بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، لیکن میرے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، میری سب سے بڑی پونجی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا المرء مع من حب، کہ دیکھو تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں تمہیں انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ لہذا ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم پیارے آقا کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کی ماننے والے اور اللہ کے رسول کی ماننے والے وہ لوگ ہیں کہ پیارے آقا امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، جنت میں بھی آپ کا بہت بڑا درجہ ہوگا، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کی ماننے والے اور نبی کی ماننے والے کل جنت میں اللہ کے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہوں گے۔
پیارے آقا کے ایک صحابی ہیں، بڑے جانثار صحابی ہیں اور بہت زیادہ دل سے محبت کرنے والے، آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، میں جب اپنے گھر میں رہتا ہوں اور مجھے آپ کی محبت ستاتی ہے تو میں بے چین ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور جب تک آپ کا دیدار کر نہیں لیتا، آپ کی زیارت کر نہیں لیتا، مجھے چین نہیں آتا۔ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے ایک دن مجھے بھی موت آئے گی اور آپ بھی اللہ کے دربار میں ایک دن پہنچ جائیں گے، لیکن میں بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہوں کہ میں اگر آپ کی زیارت نہ کروں تو میں کیسے زندہ رہ سکوں گا۔ اور آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، جبرائیل امین تشریف لائے اور ان آیتوں کا نزول ہوا۔ پیارے آقا نے بلایا، کہا میرے ان جانشین صحابی کو بلاؤ جو مجھ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کے سوال کا جواب دے دیا، فرمایا تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے۔ ہم سب کے لیے یہ سعادت ہے اگر اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کی کامل اطاعت اپنے اندر پیدا کریں گے تو پیارے آقا نے قرآن مقدس کے ذریعے سے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کے نبی کی محبت کل ہمیں آپ کے ساتھ جنت میں شامل رکھے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامل طریقے سے اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے۔ حضرات، اس اجلاس کا دوسرا جو عنوان ہے وہ نعت و منقبت اور حمد باری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف، جن کی توصیف اللہ ذوالجلال نے اپنی کتاب میں فرمائی اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ساری دنیا میں ایک لمحہ، ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جہاں مؤذن اذانوں میں مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک لمحہ بھی اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی بڑائی کے ساتھ پیارے آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی اور آپ کی نعت و منقبت نہ کی جاتی ہو۔ یہاں مداح رسول موجود ہیں جو پیارے آقا کی شان میں اپنا پرجلال کلام، اپنے نبی کی محبت خود بھی اپنے دل میں وہ رکھتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں موجزن کرنے کے لیے اللہ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا کہ نہایت ہی خوش دل آواز اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ایسے مداح رسول آج ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کے کلام سے اور جن کی محبت سے پیارے آقا کی محبت جھلکتی ہے اور ہمارے دلوں کو موجزن کرتی ہے، اور ہم اس مبارک موقع پر یہ تصور اپنے دلوں میں کرتے ہیں گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ کی نعت و منقبت بیان کی جا رہی ہے۔ اس لیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور نہایت جذبات میں اللہ کے کلام کی اور اللہ کے نبی کے ان اوصاف جلیلہ اور اوصاف حسنہ اور اخلاق فاضلہ کو اپنے کلام میں وہ جس انداز سے پیش کریں گے، میں امید کرتا ہوں کہ سارے احباب بہت ادب و احترام کے ساتھ نہ صرف اس کلام کو سنیں گے بلکہ اپنی زندگی میں پیارے آقا کی محبت پیدا کرنے کا حوصلہ بھی ہمیں اس کلام سے ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔